وہ مسلمان کہ فقیرانہ تھی شاہی جس کی، سینہ اس کا نہیں افسوس دروں سے آگاہ، اس کا دل روتا ہے کیوں اس کو نہیں ہے معلوم۔ ایک نگاہ سرور کونین، فقط ایک نگاہ آئی ہے میرے نوا میں تیرے دم سے تاثیر، دل میں رکھتا ہے میرا حشر بپا غم تیرا، ہند میں یہ ہے میری گریہ زاری کا سبب، ایک بندہ نہیں اس دیس میں محرم تیرا، ہے وہی ہندی مسلمان کہ شب تیرا جہاں، کبھی ہوتا نہیں سورج کی شعاؤں کا گزر، ہمیں مطلوب ہے آقا نگاہ لطف و کرم، کوئی ہم سا نہیں مشرق میں زبوں و ابتر، وہ مسلمان جسے گوہر میں یگانہ کہیے، جسے تخلیق کے ہر نقش سے اعلیٰ کہیے، اس کا اللہ ہی یاور ہو کہ اس نے خود کو اس بلندی سے گرایا ہے کہ اب کیا کہیے، تجھ سے پوشیدہ نہیں ظاہر و باطن میرا، 2 صدی کی یہ ہے روداد کہ میرا دل زار، صورت کندہ قصاب ہے زخموں سے چور، چرخ نیلی ہے کہ زولیدہ خرام اب بھی ہے، دور تر راہ نو وردوں سے مقام اب بھی ہے، فکر میں ربط ہے کوئی نہ عمل میں تنظیم، یہ وہ ملت ہے کہ بے جت و امام اب بھی ہے، بے تب و تاب ہے دل خون ہے بے جان اس کا، کیا گلے لالا کھلے کھیت ہے ویران اس کا، خالی رکھی ہے نیام اور تہی ہے کیسا، طاق پر اجڑے ہوئے گھر کے ہے قرآن اس کا، دل تو اس کا ہے میں و نغمہ و نکھت کا اسیر، آرزو سے وہ شناسا نہ تگ و تاز سے ہے، اسے معلوم نہیں کیا ہے عقابوں کی صفیر، کان مانوس فقط پشے کی آواز سے ہے، نا کشادہ ہے در بارگاہ دل اس پر، کف خاک اس کی نہیں رکھتی خودی کا جوہر، بانگ تکبیر سے بے مایا ہے دامن ضمیر، دل میں ہوتا ہی نہیں ذکر الہی کا گزر، جسے کچھ فکر رفوع چاک گریباں کی نہ ہو، کس طرح دہر میں جینے کا سزاوار ہے وہ، ایک مسلمان جو بیگانہ ہے اللہ ہو سے، سانس چلتی ہے مگر موت سے دوچار ہے وہ، اس کا حق اس کو عطا کر کہ ہے مسکین و اسیر، فقر و غیرت کی مگر دل میں کرن ہے اب بھی، در مے خانہ کیا بند قضا نے اس پر، کشور ہند میں وہ تشنہ دہن ہے اب بھی، از سر نو اسے پاکیزہ و تابندہ بنا، شاد و آباد کر اس کا دل ویراں و حزیں، اس کی پیراہن صد چاک ہے اور تیز ہوا، جھلملاتی ہوئی یہ شمع نہ بجھ جائے کہیں۔ علامہ اقبال ان اشعار میں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو فقیری میں بھی بادشاہ ہے، یعنی فقیری میں بھی اللہ کے سوا ہر ایک سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کے سینے سے دین و اسلام کی محبت کا سوز مٹ گیا ہے، میرے دل کی حرارت اور سوز تیرے غم کی تڑپ اس سے ہے، میری نوا یعنی میری شاعری میں اثر تیرے دم اور اس سے ہی ہے، میں رو رہا ہوں کیونکہ ہندوستان کی سلطنت میں نے کسی کو تجھ یعنی تیری ذات کی حقیقت کو پہچاننے والا مومن نہیں دیکھا، ہندوستان کے غلاموں کی رات کی صبح نہیں ہے، اس مٹی میں سورج کی روشنی کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے، یہاں مسلسل تاریکی چھائی ہوئی ہے، ہماری جانب نظر کرم کر، کیونکہ مشرق میں ہم غلام مسلمان سے زیادہ کوئی مسلمان بے بس نہیں ہے۔ میں اس درد رکھنے والے فقیر یعنی مسلمان کے بارے میں کیا کہوں، اس مسلمان کی ذات کا گوہر بڑا قیمتی ہے، یعنی مذہب کے لحاظ سے مسلمان بہت شاندار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سخت جان کا مددگار ہو جو بہت بلند عروج سے پستی میں گرا ہے، میں اس کے احوال کو کس طرح زبان پہ لاؤں کہ تو میری چھپی ہوئی اور ظاہری باتوں کو جانتا ہے، میں اس کی
200 سالہ زندگی کے حال سے بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنا دل قصاب کے لکڑی کے اس موٹے ٹکڑے کی طرح رکھتا ہوں جس پر وہ قیمہ کوٹتا ہے۔ ابھی تک آسمان ٹیڑھی چال چل رہا ہے، ابھی تک یہ قافلہ مسلمانوں کا اپنے اصل مقام سے دور ہے۔ میں اس کی زندگی کے بے ترتیب کام سے متعلق کیا کہوں؟ تو جانتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ اقبال مزید مسلمانوں کی حالت کے متعلق بتا رہے ہیں کہ دور حاضر کے جو مسلمان ہیں ان کے خون میں پہلی والی طاقت، توانائی اور جذبہ نہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کے ویران کھیت میں کوئی گل لالہ نہیں اگتا۔ یہ جو آج کا مسلمان ہے اس کی نیام اس کی جیب کی طرح خالی ہے، یعنی نہ اس کی جیب میں پیسہ ہے، نہ اس کی نیام میں تلوار ہے، اور اس کی کتاب قرآن پاک ویران گھر کے طاق میں رکھا ہوا ہے، یعنی قرآن مجید سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ دور حاضر کے مسلمان نے اپنے دل کو رنگ و بو کا قیدی بنا لیا ہے، اور اس کا جو دل ہے وہ ذوق و شوق اور خواہشات سے خالی ہے، یعنی کوئی پیشن نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں میں کوئی ڈیلیور نہیں کر رہے اس دنیا میں۔ وہ شہبازوں کی آواز کو نہیں پہچانتا کیونکہ اس نے اپنے کانوں کو مچھر کی بنبناہٹ کا عادی کر لیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ دین سے کنارہ کشی اختیار کر کے دنیا میں کھو گیا ہے۔ اس کے سامنے دل کا دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے، اس کی مٹی کی مٹھی یعنی جسم میں خود ہی پیدا نہیں ہوئی۔ مراد یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے اپنی ذات کے جوہر اور اپنی حقیقت سے ناآشنا ہے۔ اس کا ضمیر اللہ اکبر کی آواز سے خالی ہے، اس کے ذکر کا حریم یعنی دل سے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا ہے، اس کا گریباں پھٹ چکا ہے اور اسے رفو کرنے کی پرواہ کیے بغیر زندہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ خواہشات کے بغیر کیسے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کی قسمت میں نامکمل موت لکھی ہوئی ہے۔ وہ مسلمان جو اللہ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، یعنی نہ وہ زندہ لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور نہ مردوں میں، گویا غیر اللہ کی غلامی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حق عطا کر، کیونکہ وہ مفلس بھی ہے اور قیدی بھی، وہ فقیر ہے، البتہ اس کی غیرت دیر سے مرنے والی ہے۔ اس کے لیے شراب خانے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس سلطنت ہندوستان میں مسلمان پیاسا مر رہا ہے۔ اس کی پانی اور مٹی یعنی جسم کو دوبارہ پاک کر، اس کے دل میں ایک نئی دنیا آباد کر۔ ہوا تیز ہے اور اس کا دامن 200 چاک سے بھر چکا ہے۔ اس کو غور سے دیکھ، اس کا دیا بجھنے کے قریب ہے۔ مراد یہ ہے کہ مسلمان نیست و نابود ہو رہا ہے، ان پر توجہ دینے چاہیے تاکہ اسلام زندہ رہ سکے۔ فقیرانہ یہاں مراد درویش، سوزے دروں عشق زبوں ابتر برے حالات میں، گوہر قیمتی موتی، 2 صدی 200 سال۔ صورت کندہ قصاب، یعنی موٹی لکڑی کا ٹکڑا جس پر کسائی قیمہ کوٹتے ہیں۔ چرغ نیلی، نیلا آسمان، رہنمائی کرنے والا لیڈر۔ پوچھے مچھر، نہ کشادہ نہ کھلا ہوا، بند۔ گریباں چاک، پھٹا ہوا گریباں، رفو کہتے ہیں سینے کو۔